مولانا خالد سفر رحمانی صاحب بہت خاص شاعر ظفر رحمانی صاحب بچپن سے مولانا خالد سفر رحمانی صاحب کی تربیت میں ہم لوگ تو پڑھ کے عالم بن کے رہتے ہیں، یہ بچوں کے میں، اور آج بھی مولانا ہی کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور مولانا کے گھر میں رہتا جس طرح میرا گھر ہے، میں چند بچوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کی تعلیم ہوتی ہے یہاں مدرسے میں، ٹھیک اسی طریقے سے مولانا نے بھی اپنے گھر میں بہت سارے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو رکھ رکھا تھا، ان کی تعلیم تربیت اس پر مولانا خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ مولانا بہترین خطاب اور بہترین تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور پورا مجمع سنبھالنا ہو تو مولانا ظفر رحمانی صاحب کو کہا جاتا ہے، پورا مجمع کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہیں، سینئر تشریف لائے تو میری گزارش ہے ہمارے بچوں سے نصیحت کرنا۔ میں بڑے ادب احترام کے ساتھ جناب مولانا مظفر حسن رحمانی صاحب نام سے درخواست کرتا ہوں پہلی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عزیز طالبات، ہمارے استاذ جناب قدر حضرت فقیہ عصر مولانا خالد سفر رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مدرسے کا محتمم، مدرسے کا ناظم، مدرسے کا ذمہ دار جس مزاج کے ہوتے ہیں طلبہ پر وہ وہی اثر چھوڑتے ہیں۔ ان کے پاس، ان کے مدرسے میں، ان کے ادارے میں پڑھنے والے یا پڑھنے والی بچیاں ان سے ان کے مزاج و مذاق کو سیکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مدرسے کا ناظم اور محتمم صاحب علم، صاحب فراست، صاحب ورع و تقویٰ ہو تو بچوں میں بھی وہ باتیں منتقل ہو۔ آپ جس ادارے میں پڑھتی ہیں اس ادارے کا نام یہ ہے معہد التربیت۔ اس کے معنی کیا ہے؟ پاک باز گود، ایسی گود جو پاکی، طہارت، حفاظت ان چیزوں کی غمازی کرے۔ آپ کے ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، آپ کے ادارے کے جو ناظم ہیں، وہ صاحب رائے، صاحب ورع و تقویٰ اور علم و ادب کے وہ شہسوار ہیں کہ ان کی جو فکریں ہیں ان فکروں سے ہم جیسے طالب علم فائدہ اٹھائیں۔ مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب، ان کو ہم یہ لقب میں نے دیا کنگ آف دربھنگا کا۔ بہت سارے لوگ بہت سارے شہروں کو اس کے بعض ان ناموں سے جانتے ہیں جو وہاں بہت مشہور ہوتا ہے۔ مثلا حیدرآباد کو لوگ چار مینار کے نام سے جانتے ہیں، دلی کو لال قلعے کے نام سے جانتے ہیں، آگرہ کو تاج محل کے نام سے جانتے ہیں، لیکن دربھنگا شہر کو جب بھی ہم لوگ بولتے ہیں دربھنگا تو کہتے ہیں وہی جہاں مفتی آفتاب غازی صاحب نے۔ یہ نام اصل میں فیض ہے ان بزرگوں کا جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ بورڈ کے باوقار صدر، جب ہم بورڈ بولتے ہیں اس سے مراد آل انڈیا مسلم رسول اللہ بورڈ ہوتا ہے۔ اس
کے باوقار صدر، ہم سب کے استاذ، ہم سب کے مربی، ہم سب کے محسن، فخر قوم و ملت، علم و دانش کے نہایت ہی باوقار شہسوار بقیہ وقت حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی، مولانا کے بہت ہی خاص استاد۔ یہ ایک سچ ہے کہ ہم لوگوں نے 32-33 سالوں میں ان سے جو باتیں ہم حاصل نہیں کر سکے، وہ مفتی آفتاب صاحب نے چند سالوں میں حاصل کیا۔ یہ اللہ کا شکر، اس کا فضل ہے۔ آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمانے میں مکان اور ہم عالمہ کورس مکمل کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہو گئے، آپ علم قرآن میں درک حاصل کیجیے، علم فقہ میں درک حاصل کیجیے، علم حدیث میں تخصص کیجیے۔ یہ جو علوم میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ علوم ہیں جن علوم پر مفتی صاحب کا ماشاء اللہ بہت عمدہ پکڑ ہے، گرفت ہے۔ آپ جب عالمہ ہو جائیں آپ ان سے گزارش کیجیے کہ میں باضابطہ حدیث پر تخصص کرنا چاہتی ہوں، میں فقہ پر تخصص کرنا چاہتی ہوں، میں علم قرآن پر تخصص کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ یہ کریں گی تو آپ کو پھر تب آپ پڑھنا شروع کریں گے۔ ابھی تو ہم پڑھنے کے راستے کو طے کر رہے ہیں، منزل پر نہیں پہنچے۔ منزل پہ کب پہنچیں گے؟ جب ہم ان علوم پر بہت ہی عبور حاصل کریں۔ اسی لیے سال کا یہ شروع ہے، ارادے اور نیت کے ساتھ بیٹھیے، کوشش کیجیے ان علوم پر آپ دسترس حاصل کریں۔ ماشاءاللہ دربھنگا میں اس سے پہلے لڑکیوں کا اس طرح سے باضابطہ ادارہ نہیں تھا، اس طرح سے کیا تھا ہی نہیں۔ مفتی صاحب نے اس کو منتخب کیا، اس شہر کو منتخب کیا جو علم و ادب کا شہر تھا، جہاں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے مدرسہ امدادیہ تھا، جس کا اپنا ایک وقار رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء اس دربھنگا شہر سے فارغ التحصیل ہو کر علم دین کے فروغ میں کوشاں رہے، بے شمار نام ہے ایسے۔ دربھنگا وہ شہر ہے جس نے بڑے اکابر علماء دیے، ان اکابر علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان تمام فہرستوں میں ایک اہم نام حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو میں بتاؤں، جب کبھی بڑے کام کو شروع کرنا چاہتے تو مرکزی حیثیت دربھنگا کو دیا کرتے تھے، اور مدرسہ امدادیہ ان کا اپنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور یہاں سے انقلاب برپا ہوتا تھا۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچے کوچے، بستی بستی، یہاں سے یہ انقلاب برپا ہوتا اور پورے ہندوستان میں چھاتا تھا۔ اس شہر میں، یہ بابرکت شہر ہے، اس شہر میں آپ جیسے لوگ پڑھنے والی ہیں، آپ قرآن اور علم حدیث کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوب استحضار کے ساتھ پڑھیے اور فارغ ہو کر پڑھیے۔ عزیز بچیوں، خدا کرے کہ آپ کا جو مولانا نے جو چراغ جلائے ہیں اس چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ کے 3 کام ہیں۔ اس مدرسے کا کوئی اشتہار نہیں ہے، کوئی بہت بڑا جلسہ جلوس نہیں ہے، لیکن آپ اشتہار ہیں اس کے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، آنا جانا، ملنا جلنا، آپ کے اخلاق، یہ اس ادارے کے لیے اشتہار ہے۔ آپ جہاں کہیں جائیں، آپ
اپنے افراد خاندان سے، اپنے گھر کی بچیوں سے، آپ اپنے ماں باپ سے اس ادارے کا نام لیں اور خاص ذکر کے ساتھ نام لیں۔ ہمارے یہاں جو ادارہ ہے لڑکیوں کا، اتفاق سے کسی استاذ کے بارے میں اس کے والد نے یا والدہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو بہرحال ناگوار تھی، وہ بچی کھانے پہ سے اٹھ گئی۔ لوگ اکثر کھانے پہ بیٹھ کے ساتھ میں، اور انہوں نے کہا کہ امی میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ آپ میرے استاذ کے لیے حسن ظن پیدا نہیں کریں۔ عزیز بچیوں، آپ خوبصورت نظام کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابیات نے علم دین کے عنوان سے، قرآنی علوم کے عنوان سے، حدیث کی خدمت کے عنوان سے بے تحاشا خدمات انجام دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، آنے جانے تمام اقوال کو محفوظ فرمایا حضرت عائشہ نے، اور پھر اس کے بعد وہ روایتیں آپ تک پہنچ گئی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ دو باتیں ہیں، آپ بہترین امت ہیں اور آپ امت میں اور انسانیت میں سب سے اچھے انسان۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بہترین امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ اچھا تاجر ہونا اچھی بات ہے، اچھا مدرس ہونا اچھی بات ہے، اچھا سائنسداں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اچھا سب سے کسے کہا اللہ رسول نے؟ جو قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم سکھائے۔ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عالمن، عالم اور متعلمن، علم حاصل کرنے والا بن، اور مستمعن، یا تم دین کی باتوں کو سننے والا بن۔ اتنا بھی وقت نہیں ملتا، آپ بہت مشغول ہیں، آپ عالم بھی نہیں بن سکتے، عالم بننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے، آپ سننے کا بھی آپ کو موقع میسر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناصرن، مدد کرنے والا، جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو، اسلام کے فروغ کا کام ہو اور اسلام کی اشاعت سے متعلق کوئی کام ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ناصرن، مدد کرنے والا۔ کبھی مدد انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، کبھی انسان اپنے اخلاق سے کرتا ہے، کبھی انسان کسی چیز کو دے کر کرتا ہے، تو ناصرن، مدد کرنے والا بنے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں مت پڑھنا، ولا تکن خامسا، پانچواں مت بننا۔ اور یہ کہنے کے بعد حضور خاموش نہیں رہے، ناصرن کہا، مستمعن کہا، متعلمن کہا، عالمن کہا، خاموش رہے، لیکن پانچواں مت بننا، اس کے بعد خاموش نہیں رہے، کہا کہ اگر پانچواں بنو گے فَتُهْلِكُ، ہلاک کر دی جاؤ۔ جس کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس سے سچی بات اور کیا ہو سکتی؟